السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے شلجم پالک بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یہ میرے پاس 1 کلو شلجم اور آدھا کلو پالک ہے، 1 عدد ٹماٹر، 1 عدد پیاز، 5 ٹکڑے لہسن کے لیے ہیں۔ اس دیگچی کے اندر میرے پاس کٹا ہوا پالک اور کٹے ہوئے شلجم ہے۔ میں نے پیاز اور لہسن کو کاٹ کر رکھ لیا ہے۔ اب میں ایک خالی دیگچی کے اندر 6 چمچ گھی کے ڈالوں گی۔ اس گھی کو دیگچی کے اندر اچھا سا گرم کر لینا ہے۔ تقریباً یہ گھی گرم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر کٹے ہوئے پیاز ڈالنے ہیں۔ پیاز کو گھی کے اندر فرائی کرنا ہے۔ اب اس دیگچی کے اندر کٹا ہوا لہسن ڈالیں گے۔ لہسن کو بھی گھی کے اندر فرائی کر لیں گے۔ اس پیالی کے اندر میرے پاس 1 عدد ٹماٹر ہے۔ ٹماٹر کو بھی گھی کے اندر فرائی کر لینا ہے۔ اب میں اس دیگچی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی۔ اب اس دیگچی کے اندر 1 چمچ نمک کا ڈالوں گی۔ اور ساتھ ہی 1 چمچ لال مرچ کا پاؤڈر ڈالوں گی۔ آدھا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ڈالوں گی۔ اور آدھا ہی چمچ ہرا دھنیا کا پاؤڈر ڈالوں گی۔ اب ان مسالوں کو چمچ کی مدد سے مکس کر لوں گی۔ اب ان مسالوں کو 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈھک دوں گی۔ اب اس دیگچی کا ڈھکن 10 منٹ کے بعد کھولوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تمام چیزیں میش ہو چکی ہیں۔ تھوڑا بہت مسالہ ثابت ہے، اس کو میں چمچ کی مدد سے میش کر لوں گی۔ اس دیگچی کے اندر کٹا ہوا پالک اور کٹا ہوا شلجم ہے۔ اب میں اس دیگچی کے اندر کٹا ہوا پالک اور شلجم کو ڈال دوں گی۔ اب اس سبزی اور مسالے کو چمچ کی مدد سے مکس کر لوں گی۔ اب اس دیگچی کو 10 منٹ کے لیے ڈھک دوں گی۔ چولہے کی آنچ ہلکی رکھنی ہے۔ اب 10 منٹ کے بعد اس دیگچی کا ڈھکن کھولوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں۔
اب اس دیگچی کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرا دھنیا کو ڈالوں گی۔ اب ان سب اجزاء کو چمچ کی مدد سے مکس کر لوں گی۔ تو اب ہماری سبزی بن چکی ہے، میں اس کو ایک باؤل کے اندر نکال لوں گی۔ تو اب یہ سبزی سرو کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس سبزی کو دیکھ سکتے ہیں کہ گھی علیحدہ ہے، سبزی علیحدہ ہے، مطلب کہ ہماری سبزی بہت شاندار بن چکی ہے۔